اسرائیل کے ظالموں نے رمضان کے مبارک مہینے میں ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پہ حملے کر کے ہمارے دلوں کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ ان حملوں میں کم و بیش 400 فلسطینی شہید ہوئے اور 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، جن میں معصوم بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں شامل تھیں، اور یہ حملے جنگ بندی کا معاہدہ ہونے کے بعد کیے گئے۔ میں مسلمان حکمرانوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ مٹھی بھر یہودی، وہ مٹھی بھر خنزیر آئے دن فلسطینیوں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں، آئے دن فلسطینیوں پہ حملے کرتے رہتے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی عالمی عدالت کا خوف رکھتے ہیں، اور نہ ہی کسی عالمی عدالت کے فیصلے کو مانتے ہیں، اور نہ ہی کسی جنگ بندی کے معاہدے کا احترام کرتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان تعداد میں اتنے زیادہ ہونے کے باوجود، ہمارے پاس اتنی افواج ہیں، اتنے ہتھیار ہیں، اپنے وطن ہیں اتنے زیادہ مسلمانوں کے، پھر بھی ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کو نہیں جاتے، پھر بھی ہم اس عالمی عدالت کے پاس انصاف کی بھیک مانگنے جاتے ہیں، جنگ بندی کی بھیک مانگنے جاتے ہیں، جس کے کوئی اوقات ہی نہیں سمجھتا وہ یہودی، وہ عالمی عدالت جس کے کہنے پہ نہ یہودی اپنی جنگ کو بند کرتا ہے اور نہ ہی جنگ بندی معاہدے کا احترام کرتا ہے، پھر ہم اس عالمی عدالت کے پاس انصاف کی بھیک مانگنے کیوں جاتے ہیں؟ ہم کیوں اس عدالت کا احترام کرتے ہیں جس کی اوقات صرف 2% کی ہے؟ جبکہ ہم مسلمانوں کی تاریخ اتنی بزدل نہیں، بلکہ ہم مسلمانوں کی تاریخ تو یہ ہے کہ 313,000 کے مقابلے میں اتر جاتے تھے میدان جنگ میں، اور 313 بھی وہ جن کے پاس ہتھیار بھی مکمل نہیں ہوتے تھے، کسی کے پاس تلواریں ہوتی تو کسی کے پاس تلواریں بھی نہ ہوتی، پھر بھی حق اور باطل کی جنگ میں میدان جنگ میں اتر جاتے تھے۔ لیکن اب تو الحمدللہ ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، افواج بھی ہیں، اور وطن بھی ہیں اپنے، پھر ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے کیوں نہیں اترتے؟ عاصم منیر صاحب، حوصلہ کیجئے، جگر کو تھوڑا بڑا کیجئے اور اسلام کی راہ میں نکلیے، جہاد کے لیے نکلیے۔ ہم تو وہ تھے کہ جو جیتے تھے جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، اور تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، ہم تو خالی ہاتھ دشمن سے لڑنے کا حوصلہ رکھتے تھے، ہم تو 313 لے کے 1000 سے لڑنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ ہماری تاریخ کو اتنا بزدل مت بنائیے اور مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلیے۔ اور جنرل عاصم منیر صاحب، آپ تو ماشاءاللہ سے حافظ ہیں، آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، تو کیا آپ نے نہیں پڑھا قرآن پاک میں کہ اللہ فرماتا ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ؟ تو جو لوگ آخرت خریدتے، یعنی اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، تو ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں اس بات کا حلف دیتا ہوں کہ میں اور میرے ساتھ ہزاروں نوجوان اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہودیوں کی گردنیں اڑانے کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا جنرل صاحب، آپ جہاں بھی جب بھی جہاد کے لیے آواز دیں گے انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ فرماتا ہے، اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اور اگر تم 20 ثابت قدم رہو گے تو ان کے 200 پہ بھاری پڑو گے، اور اگر اسی طرح تم 100 ثابت قدم رہے تو ان کے 1000 پہ بھاری رہیں گے۔ لہٰذا یہ بہانہ بھی لگانا چھوڑ دیں کہ ہمارے پاس اسلحے کی کمی ہے، ہمارے پاس تعداد کی کمی ہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ اگر تم ثابت قدم رہنے والے ہوئے تو تم 200 کافروں پر بھاری رہیں گے، اور اگر 100 ہوئے تو 1000 کافروں پر بھاری رہیں گے۔ اور سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے؟ یہ لوگ خدا کے نزدیک برابر نہیں۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ حج کرنا، عمرے کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا بس یہی مسلمانیت ہے، تو اللہ نے واضح طور پہ قرآن میں فرمایا ہے کہ نہیں، کہ جو بندے حج رکھتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، وہ اور جو بندے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ برابر نہیں ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان بہنوں کے، مسلمان بھائیوں کے، مسلمان معصوم بچوں کے چیتھڑے اڑائیں یہودی اور ہمارے دلوں میں تکلیف نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے بچوں کو بموں سے اڑا دیا جائے
और हम एटम बम पास रखते हुए भी उनकी मदद को न जाएं। अगर हम उनके लिए लड़ नहीं सकते तो कम से कम उनके लिए जंग बंदी तो करवा सकते हैं। उन पे जो जुल्म हो रहा है कम से कम उसे तो रुकवा सकते हैं। लिहाजा हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आसिम मुनीर साहिब को और हम जैसे जवानों को अल्लाह की राह में जंग करने की तौफीक दे, जिहाद करने की तौफीक दे, अपने मुसलमान बहन भाइयों और मासूम बच्चों के साथ खड़ा होने की तौफीक दे। और जनरल साहब, मेरा मानना है कि किसी को जुल्म करते हुए देखना और उसे ना रोकना, ताकत होने के बावजूद ना रोकना, ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म है और खुदा जालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। अल्लाह आपको और हमें हिदायत दे और अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ, मासूम बच्चों के साथ खड़ा होने की तौफीक दे और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करने की तौफीक दे।